بندے کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. باپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے, ضرورت پوری کر دیتا ہے, اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اس میں بھی ایک واقعہ سنیے. بزرگ فرماتے ہیں کہ حاجی حج کر چکے, میرے دل میں خیال آیا اس دفعہ کس کا حج قبول ہوا یا کس کی وجہ سے لوگوں کا حج قبول ہوا. تو پتہ چلا کہ ایک شہر کے اندر ایک موچی ہے, اس موچی کی وجہ سے ساروں کا حج قبول ہوا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار موچی کی وجہ سے قبول نہیں ہونا تھا, لیکن اس موچی کی وجہ سے ساروں کا حج قبول ہو گیا. اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار اس موچی سے ملاقات تو کرو. پہلے تو شہر کی آبادیاں اتنی نہیں تھی, کم تھی, لوگوں کا پتہ کرنا بھی پڑے تو مل جاتے تھے. اب کیا ہوا کہ میں پوچھتا چلا گیا کہ یار کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آج 6 لاکھ مسلمانوں کا حج قبول کیا ہے. گیا پاس مہمان بن گیا. یاد رکھیے یہ مہمان بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. پہلے لوگ مہمان نوازی کیا کرتے تھے, آج ہم مہمان کو اپنے لیے باعث مصیبت سمجھتے ہیں. حالانکہ مہمان بھی رب کی رحمت ہے, بیٹیاں بھی رب کی رحمت ہے, اور بارش بھی رب کی رحمت ہے. یہ آئے بھی تو رولا, نہ بھی برسے تو رولا ہے جی. یہ رحمت ہے جسے ہم نے ٹھکرا دیا ہے. اب مہمان آیا, اس نے بڑی خدمت کی, موچی نے بڑی خدمت کی. رات کا وقت ہوا, پوچھا مہمان کیسے آئے ہو. کہنے لگا یار مجھے عمل بتا دے کہ اس دفعہ تیرے اس عمل کی وجہ سے 6 لاکھ مسلمانوں کا حج قبول ہوا. کون سا ایسا عمل کیا. کہنے لگا یار میرے اوپر کوئی حج فرض نہیں تھا, لیکن میرے دل میں خواہش تھی. ایک روپیہ اکٹھا کرتا رہا, اتنے پیسے بن گئے کہ میں نے حج کی تیاری کی. لوگوں کو بھی پتہ چل گیا فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں. اب میرے پڑوس میں جو میرے پڑوسی تھے انہوں نے گوشت پکایا. تو یار میں کنجوسی کر کے پیسے بچا کے گوشت بھی نہیں کبھی کھایا. کنجوسی کر کے پیسے بچا کے کہ رب کا گھر دیکھوں گا. لیکن گوشت کی خوشبو جب میرے تک پہنچی نا تو رہا نہ گیا. بیوی کو بھیجا, جاؤ پڑوسیوں کے پاس گوانیاں گل بنجو بن کے گوشت کہنا تاکہ میں بھی کھاواں. اب میری بیوی جب جاتی ہے تو آگے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ان کے کھانے کا نہیں ہے. ماں بڑی لہر چڑھی, بھائی مڑے کھانے کا کیوں نہیں, بھائی آج کل غلطی گوانیاں کو منگ چھڑیا ہوئے تو اور کھانے کے بعد کیوں نہیں. بڑا غصہ آیا مجھے, میں چل پڑا, جا کے دستک دی, کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں حج پہ جا رہا ہوں, اتنے اچھی جگہ پہ جا رہا ہوں, تو میری مہمان نوازی بھی تم نے نہیں کی. اندر سے وہ عورت بولتی ہے بھائی یہ تیرے کھانے کا نہیں ہے. اب میں لڑ پڑا کہ میرے کھانے کا کیوں نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی اب تو بار بار اصرار کرتا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ یہ مردار کا گوشت ہے جو ہم نے پکا کے کھایا ہے. اس ٹائم میں چونک گیا, ڈرا, بہن یہ مردار کا گوشت کیوں. کہا اتنے دن ہو گئے بچوں نے کھانا نہیں کھایا, گھر میں فاقہ ہے, اور مجبور ہو کے کہیں بچے مر نہ جائے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, رب کا حکم ہے کہ اگر بھوک اتنی شدت کر جائے اپنی جان بچانی پڑے تو مردار کا گوشت کھا کے بھی اپنی جان بچاؤ. تو میں نے مردار پڑا ہوا دیکھا, کاٹ کے لے آئی, یہ پکایا ہے. تو مجھے پتا تھا کہ تو اچھی جگہ جا رہا ہے تو میں تمہیں کیسے حرام کا گوشت کھلا دیتی. میں تو مجبور تھی, بچے بھوک سے مر رہے تھے, میں مر رہی تھی, کھانا تھا. جب وہ موچی کہتا ہے میں نے یہ سنا نا تو میں نے جتنے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے نا وہ سارے جا کے اپنی اس بہن گورنر کو دے دیتا ہوں, اس پڑوسن کو دے دیتا ہوں کہ مائی پہلے تو مجھے معاف کر کہ مجھے اتنا علم نہیں تھا کہ تو میرے پڑوس میں رہ رہی تھی اور تو بھوکی اور پیاسی تھی, تیرے بچے بھوکے تھے, اور اس عورت کو میں نے یہ مال اپنا جو جمع کیا تھا دینا تھا. رب نے میری وہ نیکی قبول کر لی ہے کہ میری وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا رب نے حج جو ہے وہ قبول کر لیا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو یہ بھی حضور کی حدیث ہے, اور پھر حضور کی یہ بھی حدیث ہے, یاد رکھیے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں اعتکاف کرتا ہے رب اسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کرنے کا ثواب عطا فرما دیتی ہے. اور سامنے عزیز وقار ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ایام
تشریق کے دنوں میں تکبیر کہنا، یعنی چلو 9ویں 80 کا اتوار دن صبح صبح کی نماز